السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، 1450 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے پیغام چھوڑا، جس میں آنے والے دور کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور ساتھ کچھ کاموں سے وارن بھی کیا گیا تاکہ مسلمان وہ کام نہ کریں اور بچے رہیں۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالہ کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی نے سوال کیا کہ کیا ہم اس روز کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت ہوگے، لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوں گے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ خدا ضرور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اور ضرور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ برسوں سے یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف صادق ہو رہی ہے، اور مسلمان آج اپنی اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کوئی قوم انہیں عزت اور وقار کی نظر سے نہیں دیکھتی، اور نہ دنیا میں مسلمانوں کا رہنا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں مسلمانوں کو حکمران دیکھنا چاہتی تھیں۔ انسانی تاریخ میں ایسے واقعات بھی گزر چکے ہیں کہ کسی ملک میں جہاں مسلمان خود حکمران تھے، انقلاب کے بعد وہ وہاں سے جان بچا کر بھی نہ جا سکے، اور اسپین اس کی زندہ مثال ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دیکھیں، ایک ایسا ملک جو خود کو ایٹمی پاور کہتا ہے، دنیا کے معاملات میں اپنی ایک خاص حیثیت سمجھتا ہے، دنیا کی بہترین اور 10ویں سب سے بڑی اور طاقتور فوج رکھتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق رسول کہتا ہے، لیکن وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ ایک ایسے ملک سے تعلقات ختم کر دے یا اس کے سفیر کو ملک سے نکال دے جس نے سرکاری طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے اور انہیں بڑی بڑی فلیکسوں پر چھپوا کر 30 منزلہ سرکاری عمارتوں پر لگا کر پورے زور سے کہا کہ ہم تمہارے نبی کی گستاخی کریں گے، جو کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو۔ پہلے تو انہوں نے اس طرح مسلم دنیا کی دل آزاری کی، اور ایک ایسے وقت میں جب پوری مسلم دنیا کے دل میں فرانس کے لیے نفرت بری ہوئی ہے، انہوں نے 4 اور تمانچے مسلمانوں کے منہ پر مارے ہیں۔ پہلا تمانچہ یہ مارا ہے کہ انہوں نے حجاب پر پابندی لگا دی ہے، اور ان کی چال تو دیکھیں، پابندی صرف 18 سال سے کم عمر کی لڑکیوں پر لگائی گئی ہے، اور یہ کہہ کر لگائی گئی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکیاں والدین کے ڈر سے زبردستی حجاب کرتی ہیں، اس لیے 18 سال کے بعد جب لڑکی خود اپنی مرضی کی مالک ہو جاتی ہے، اگر وہ چاہے تو حجاب کر سکتی ہے۔ دوسرا جو گھٹیا کام فرانس والوں نے کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں میں نماز پر پابندی لگا دی ہے۔ تیسرا تمانچہ جو فرانس نے مسلمانوں کے منہ پر مارا ہے، وہ مساجد جلانے کی کوشش کر کے مارا ہے اور اسلام مخالف نعرے لگائے ہیں۔ اور جو چوتھا تمانچہ فرانس والوں نے مارا ہے، وہ پاکستانیوں کے منہ پر مارا ہے، اور وہ طنزیہ ٹویٹ کر کے مارا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فرانس اور پاکستان کے درمیان گمسان کی جنگ ہوگی، اور جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا، علم صرف پاکستانیوں کو ہے۔ اب اتنا کچھ انہوں نے کیا ان 3-4 دنوں میں، لیکن ہماری لاچاری دیکھیے، ہم کچھ کرنا تو دور کچھ بول بھی نہیں پا رہے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کو معلوم ہے کہ اگر کچھ کہا تو زر مبادلہ ملنا بند ہو جائے گا، پابندیاں لگنی شروع ہو جائیں گی، مر جائیں گے، لٹ جائیں گے۔ لیکن یہ خیال ہی نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی زندگی ہے، وہاں بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور آج مسلمانوں کو ذلت و خواری کا منہ کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ آج کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی غیروں کی طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہے کہ جی ہم نے ڈیولپنگ نہیں کی،
تعلیمی نظام ہمارا ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دے دیا تھا اور فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت اور موت کے ڈر سے تمہارا یہ حال ہوگا۔ ہم نے کرونا وبا میں دیکھا ہے کہ اگر صرف آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے تب بھی آپ غیرت مندوں کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ کسی سے قرضہ لے کر گاڑی لے بھی لی تو کیا فائدہ، ساری زندگی اس کے سامنے منہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ اس لیے جب تک مسلمان دنیا کو محبوب نہیں سمجھتے تھے، یعنی مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، خوش بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے عزت سے بھی نوازا تھا، انجینئر بھی پیدا ہو رہے تھے، سائنسدان بھی بن رہے تھے، کیونکہ جنت کے مقابلے میں جو موت کے بغیر نہیں ملتی، اس دنیا کی زندگی ان کی نظر میں کچھ بھی نہ تھی، اسی لیے وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ آج تو مسلمان بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ تو تعداد میں بہت کم تھے۔ دوسری قوموں پر حکمرانی کی انہوں نے، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے وہ غیروں کے دلوں پر حکومت کرنے لگ پڑے تھے۔ آج بھی جو ہمارا حال ہے ہم اسے خود بدل سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ پچھلے مسلمانوں کی طرح دنیا کو ذلیل اور موت کو عزیز جان لیں، ورنہ ذلت اور بڑھتی جائے گی۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔